بہت ایسے لوگ جن کا میری طرح دور حصوں میں پھینک دیے گئے تھے ووٹ، انہوں نے اپنا وہاں پہ نہ جانے کا ارادہ کیا۔ کن کن کا ووٹ ادھر ہے جن کے دھرم پورہ یا اس ٹائپ کی جگہوں پہ پڑے نا، لو لائن ایریاز، یہ سارے پی ٹی آئی کے سپورٹ، سب نے کہا جی اسی نہیں جا رہے اتنا دور ووٹ پہ، اور باقی شہروں میں بھی ایسا رہتا ہے۔ تو میں 35 to 38% ٹرن اوور سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ جو بھی آئے وہ غلطی سے کوئی شخص کوئی پارٹی اس ملک کے لیے سوچ لے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ باغی ٹی وی کے لیے۔ میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے گھر پہنچی ہوں۔ میں ڈی ایچ اے کی رہائشی ہوں فیز 4 کی، لیکن میری طرح بہت لوگ جو ادھر رہتے ہیں ان کا علاقہ کسی کو دھرم پورہ کسی کو کہیں ڈالا گیا۔ اچھا، میں ایک دن پہلے اپنے بلز ادا کرنے گئی تھی اور مجھے 2 مختلف بینکوں میں جانا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ جس مین بینک سے میں اپنے پیمنٹس کرتی ہوں وہاں پہ پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ڈاؤن تھا، اس کے لیے مجھے دوسرے بینک جانا پڑا۔ تو ایک جگہ میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ وہ سبزہ زار میں رہتے ہیں لیکن ان کا ووٹ ڈیفنس میں لگا ہے۔ دوسری جگہ جو مینیجر تھے وہ کہنے لگے میں جوہر ٹاؤن میں ہوں لیکن میرا ووٹ ڈی ایچ اے میں لگا ہے۔ اسی طرح سے بہت ایسے لوگ جن کا میری طرح دور حصوں میں پھینک دیے گئے تھے ووٹ، انہوں نے اپنا وہاں پہ نہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اول تو ان علاقوں سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ جیسے میں زندگی میں دھرم پورہ شاید نہیں گئی، پہلی دفعہ گئی، اور مجھے 2 سے 2.5 گھنٹہ لگا اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے میں۔ جو لوگ میرے محلے میں ہیں، 2-4 ایسے گھرانے اور کراچی میں بھی جو کچھ میری فیملی ہے جن کا مجھے پتا ہے، اور وہ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ ووٹ ڈال کے 9 ساڑھے 9 بجے گھر آ چکے تھے، سویرے جا کر آ گئے۔ اچھا، جب میں دھرم پورہ کے لیے نکلی تو وہاں جب ہم پہنچے تو 122 حلقہ نمبر کے بے حساب پولنگ اسٹیشنز تھے اور ہمیں اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بیچ میں ایک رکشے والے کو بھی ہائر کیا کہ بھائی یہ جگہ جانا ہے، جونیئر ماڈل ٹاؤن لڑکوں کی جو برانچ ہے عیدگاہ کے برابر میں، وہ ہمیں 2-3 اور جگہوں پہ لے گیا۔ لیکن میں نے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں نے ایچ بلاک میں گئی ڈیفنس روڈ سے، اس کی آپ کو تصویر نظر آئے گی، وہاں پہ بہت کم لوگ تھے۔ اس کے بعد ایک مال روڈ سے جب میں گزری تو الو بول رہے تھے، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی، شاید 1-2 گاڑیاں میرے ساتھ سے گزری ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک تصویر لی، وہاں دھرم پورہ کا کیمپ تھا جن سے میں نے ڈائریکشنز لی، وہ شاید غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شیر کا تھا، PMLN، اور وہاں پہ صرف کیمپ میں لوگ تھے۔ اسی جب میں ان کے پولنگ اسٹیشن کے اندر گئی کہ آیا یہ میرا پولنگ اسٹیشن ہے، لیکن وہ صوبائی حلقہ مختلف تھا، تو وہاں بھی مجھے کوئی 25-30 مرد اور کوئی 20 ایک عورتوں سے زیادہ نہیں نظر آئے، اور یہ قریب کوئی 11:15 کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم نے ایک رکشہ بھی ہائر کیا، لیکن کہ بھئی ہم گاڑی پیچھے لگا لیتے ہیں، آپ ہمیں جگہ پہ پہنچا دیں، وہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں لے کے گیا۔ خیر میں نے کہا آپ جاؤ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو راستہ نہیں پتا ہے۔ وہاں جب میں نے سیکیورٹی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میم اسی روڈ پہ آپ آگے جائیں، اس گلی مڑے اس گلی مڑے، لیکن میم وہاں تو گاڑی اندر جا نہیں سکتی۔ میں نے کہا دیکھیے میں اتنا تو چل نہیں سکتی، جگہ مجھے نہیں پتا، آپ یہ بیریکیڈ ہٹائیں اینڈ پلیز لیٹ مائی کار تھرو۔ چھوٹی گاڑی ہے، مطلب نارمل پرانی ٹویوٹا، تو وہ گزر جائے گی۔ 2 جگہ لوگوں نے میرے لیے، پولیس نے بیریکیڈ ہٹا دیا۔ آئی ایم ویری گریٹفل جتنا تعاون انہوں نے میرے ساتھ کیا، ورنہ میں پہنچ نہیں سکتی تھی یہ کرنے کے لیے۔ گلی در گلی جب ہم گزرے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تصویر میرے ایڈیٹر دکھا رہے ہیں جو ایک انہی گلیوں میں سے ایک جگہ سے جہاں سے میری گاڑی گزر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہم اپنے مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئے۔ اب اس وقت کوئی 1:15 ہو رہا ہوگا، لیکن جب میں اندر گئی تو میں دنگ رہ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ وہاں پر صرف کوئی 22 مرد میں نے گنے اور کوئی 8 عورتیں تھیں۔ 3 اندر تھیں جو ووٹ دے رہی تھیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو،
اور وہاں سے میں نے جو ہے جب وہ ہٹ گئی تو پھر میری باری آئی اور میرے پیچھے 2 اور خواتین کو اندر بلایا گیا. وہاں کا عملہ بہت سپورٹیو تھا, بہت زیادہ انہوں نے تعاون کیا, اور مطلب سمجھے مجھے 10 سے کم منٹ لگا ووٹ ڈال کے واپس نکلنے کے لیے. ایک اور تصویر آپ دیکھیے, جب واپسی پہ میں روڈ کے اوپر آئی ہوں, مین روڈ جہاں سے آپ غازی چوک کے راؤنڈ اباؤٹ سے آپ اندر ڈیفینس فیز 4 کی جانب آتے ہیں, الو بول رہے ہیں. ٹرن اوور بے انتہا کم تھا. اب اگر لیٹ آفٹرنون کوئی معجزہ ہو جائے اور بہت لوگ آ جائیں تو اس کا تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 2018 میں ہونے والے الیکشنز کا یہاں پہ ٹرن آؤٹ 10% بھی نہیں تھا تو میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں. اور اگر تناسب پورے ملک میں اسی قسم کا ہے تو پھر ہم 38% سے اوپر اوورال ووٹر کو یہاں پہ اس دفعے نہیں دیکھ رہے ہیں. مجھے جگہ جگہ بے انتہا خاص کر دھرم پورے کے اندر بہت بوتھس بھی تھے ہر پارٹی کے, لیکن ووٹر سے زیادہ بوتھ پہ لوگ بیٹھے تھے جو وہاں کے اہلکار تھے. پولنگ اسٹیشن میں اٹ سیلف تعداد بے انتہا کم تھی. لاہور کے شہر میں 3 جگہ کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے, اور وہ مقابلہ کیا ہے؟ وہ سیٹ ہے جس پہ سعد رفیق صاحب حلقہ نمبر 122 جو میرا حلقہ ہے. نمبر 2 جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب لڑ رہے ہیں, ان کے مقابل ہیں عطا طاہر, ان کے مقابل ہیں پی ٹی آئی کے بڑے تگڑے رہنما ظہیر ملک صاحب, جن کا وہ علاقہ ہے, وہ MNA بھی وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں, MPA بھی رہے ہیں جب ذوالقرنین صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا ECP نے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے اپنے حلقے میں. نمبر 3 جو حلقہ ہے وہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں, اور اس دفعے نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے اپنے نام کی وجہ سے اچھے ووٹس تو وہ لیں گے, لیکن جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ ضرور تھا جب مجھے ایک بندے نے, میں بالکل گلیوں اندر تھی اور ایک سے میں پوچھتی جا رہی تھی, کیونکہ اگر میں اس وقت غلط مڑ جاتی تو گاڑی مڑنے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا. I would have been stuck. تو وہاں پر جو ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے بالکل صحیح راستہ بتایا, بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا, بائک پہ تھا, کہنے لگا میم کے کو ووٹ دیجیے گا, کے کو. میں نے کہا کے کون ہے؟ کہ میم وہ جو عمران خان کے ووٹر ہیں. میں نے کہا پتر میں اتنی دور تیری مرضی کا ووٹ ڈالنا نہیں آئی, میں جس کو بھی ڈالوں چاہے میں کے کو ہی ڈالوں, مطلب بٹ یو کانٹ ٹیل می. ہنس پڑا آگے سے. آگے جب میں گئی تو جہاں میرا پولنگ اسٹیشن تھا, اللہ اللہ کر کے مجھ کو ملا, اور کسی طور باہر کا ایک آدمی جو اس علاقے سے واقف نہ ہو وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح میں پہنچی ہوں 2.5-3 گھنٹہ ڈھونڈ کے, ممکن نہیں تھا. وہاں میں نے جو سب سے قریب میرے پولنگ بوتھ تھا وہ شیر کا تھا. میں وہاں گئی تو کہنے لگے شیر کو ہی ووٹ دیں, پرچی بنا رہے تھے میری. میں نے کہا میں جس کو ووٹ دوں. تو کہنے کہ آپ کس کو دیں گی؟ میں نے کہا میری مرضی. ہنس پڑا آگے سے. تو کہنے لگا میم پڑھی لکھی خاتون ہیں آپ, کیا کام کرتی ہیں؟ اب ان کا گپے لگانے کا موڈ تھا. میں نے کہا وکیل بھی ہوں اور جرنلسٹ. کہنے لگا اچھا میم میں بھی وکالت کر رہا ہوں. میں نے کہا چلو بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو مبارک کرے اور آپ کامیاب وکیل بنے. پرچی انہوں نے مجھے بنا کے دی, میں اندر گئی, میں نے بندے کے لی کیونکہ اتنی کم لائن تھی. 19 مرد تھا, 8 عورتیں تھیں. 1:15 بجے دوپہر کا وقت, اور مجھے 10 منٹ لگے. میں اندر گئی ہوں اور میں باہر آئی ہوں ووٹ دے کر اپنا. وہاں کا عملہ بہت کوآپریٹو تھا. میں ویسے ہی کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی اچھا یہ سمبل کس کا ہے, یہ کوئی ایک مکھی تھی شہد کی, کوئی کچھ اور. تو وہاں ایک لڑکی تھی ویری سویٹ, ووٹ کیا ہی کہنے کی میم یہ تو کوئی آزاد امیدوار ہی ہوں گے نا, اور یہ جو تیر ہے یہ تو PPP کا ہے, تو شیر کا تو آپ کو پتا ہے یہ کے خان صاحب کا ہے. اور وہاں میں نے ایک چیز پھر دونوں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا, تو اس میں تیر کا نشان نہیں تھا. مطلب جو بڑی پارٹیاں تھیں ان کو میں چیک کر رہی تھی, کے کا بھی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے جو صوبائی اسمبلی سے بندہ لڑا, PTI کا اگر کوئی لڑا ہے تو اس کا نشان 122 حلقے میں کوئی اور تھا, جو ووٹر کے لیے کنفیوزنگ ہو سکتا ہے انلیس وہ اتنا ڈیلیجنٹ ووٹر ہو کہ اس نے بڑی ایفرٹ سے سارا پتہ کرایا ہو. اسی طرح
PPP کیا تیر کا نشان کا صوبائی اسمبلی میں نہیں تھا، قومی اسمبلی کے پرچے میں تھا، آف کورس شیر کا نشان دونوں پہ تھا۔ تو میں نے جہاں ووٹ ڈالنا تھا میں ووٹ ڈال کے نکلی ہوں وہاں، اور خواتین چونکہ میں اس لیے میں گئی تھی اور اس وقت میری اتنی حالت خراب ہوئی واپس آ کے وہاں سے دھکے کھا کے کہ ہمت نہیں تھی کہ میک اپ کروں اور بہت تیاری لوں، تو معذرت کے ساتھ یہی میری اصلی شکل ہے۔ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی میرا حلیہ دیکھ کے کہ میں ادھر کی علاقائی نہیں ہوں، کہ میم کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے کہا DH، کہنے کی ارے آپ کو جگہ مل گئی۔ میں نے کہا نہ بھائی مت پوچھو بہن، بڑی مصیبتوں سے۔ پھر میں نے خوب گپ شپ کری، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا کہ وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے۔ تو میں نے ان سے صرف ایک بات کری، میں نے کہا دیکھیے میں ووٹ ضد میں دینے آئی ہوں، میرا اتنا دور ووٹ کیوں ڈالا؟ میں ضد میں دوں گی، لیکن میرے لیے مجھے پتا ہے یا میرے جیسے لوگوں کے لیے یا آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے گا، لیکن اللہ کرے جو آئے وہ اس ملک کا ہم لوگوں کا کچھ بھلا کرے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا PTI آئے، PMLN آئے، PPP آئے یا کوئی اور انڈیپینڈنٹ آئے، میری صرف یہ خواہش ہے کہ جو بھی آئے وہ غلطی سے کوئی شخص کوئی پارٹی اس ملک کے لیے سوچ لے۔ تو ساری خواتین بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے مجھ سے بڑی تائید کی۔ وہ ایک خاتون تھی عمردار سی، پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھی، تو انہوں نے پنجابی میں کہا دوسری عورتوں کو دیکھو پڑھا لکھے ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی پڑھے لکھوں والی باتیں کرتی ہیں۔ تو I just smiled، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے 4 لفظ پڑھے ہوئے ہیں بس، ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو شکریہ۔ خیر میں ووٹ ڈال کے نکلی وہاں سے، واپسی کے اوپر بھی اسی طرح سناٹا تھا۔ گلبرگ کی تصویریں بھی میرے آپ کو ایڈیٹر اس وقت دکھائیں گے۔ واپسی کا راستہ ہم مین گلبرگ کی سڑک سے آئے ہیں، تو وہ وہاں بھی الو بول رہے تھے اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ تو میں نے جن اپنے ملنے والوں سے پوچھا کہ کن کن کا ووٹ ادھر ہے جن کے دھرمپورہ یا اس ٹائپ کی جگہوں پہ پڑے ہیں نا، لو لائنگ ایریاز، یہ سارے PTI کے سپورٹرز ہیں۔ سب نے کہا جی اسی نہیں جا رہے اتنا دور ووٹ دینے، ادھر ہوتا تو ہم دے دیتے، آگے جو ہے وہ ہم نہیں جا رہے، ہمیں ان علاقوں کا نہیں پتا۔ جس ڈٹائی سے میں ڈھونڈ کے گئی ہوں شاید کوئی ایک آدھا ہوگا، لیکن اور کوئی نہیں جا رہے۔ تو اس طرح سے PTI کی پاپولیرٹی اپنی جگہ یا کسی دوسری جماعت کی، مگر ان کا ووٹر نہیں نکلا۔ کی بورڈ وارریئرز جن کے گھر کے قریب تھے بالکل پولنگ اسٹیشن، وہ ڈالا ہے وہ۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق لاہور شہر میں جو میں دیکھ کے آئی، جس حصے میں میں پھری، 10% بھی ووٹ اتنا نہیں نکلا تھا ووٹر جتنا 2018 میں نکلا تھا اس ٹائم تک۔ اگر لیٹ آفٹرنون تک کوئی میریکل ہو جائے، اور میرے ایک دوست جو گارڈن ٹاؤن میں ووٹ ڈال کے آئے وہ بھی کہہ رہے تھے جی میم 12-13 ووٹر سے زیادہ وہاں نہیں تھا، بندہ ہی نہیں تھا جی، تو وہ بھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں۔ تو ووٹ کا تناسب اگر یہ ہے اور شام تک یہی رہتا ہے، رات تک جو بھی ٹائم ہے، اور باقی شہروں میں بھی ایسا رہتا ہے، تو میں 35 to 38% ٹرن اوور سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کو بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ کون سی پارٹی ہے۔ ہمیں فرق یہ پڑنا چاہیے کہ جو بھی پارٹی آتی ہے وہ کیا حکومت لوگوں کے لیے بناتی ہے، ملک کے لیے بناتی ہے، ملک کے لیے بہتر اقدام اٹھاتی ہے۔ اگر نہیں تو ہمیں اور آپ کو کوئی یہاں پہ یہ لڈو نہیں دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔